ناصحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں مولانا الطاف حسین حالی. جس طرح پاکستانی قانون میں احمدیوں کی حق تلفی ہو رہی ہے کسی بھی کمیونٹی کی نہیں ہوتی. یہ تبصرہ ہے پاکستان کی ایک جرأت مندانہ انداز رکھنے والی خاتون محترمہ ریما عمر ساربا کا. سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ مشترکہ اجلاس نے اقلیتوں کے حقوق کے کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. سوال یہ ہے اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے ملک میں؟ بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی کہ اس طرح کی کمیشن بننی چاہیے جو اسپیسیفکلی جو ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کو دیکھ سکے اور اس میں بہتری لا سکے. میں آج پارلیمنٹ میں ڈبیٹ فالو کر رہی تھی جو جوائنٹ سٹنگ تھی اس کی. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی جو مجھے بہت افسوس ہوا کہ سب پارٹیز مل کے بات کرنے لگ گئیں کہ احمدیز کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں اس کمیشن کا یا اس قانون کا. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے احمدی سٹیزنز اس ملک کے، ہمارے احمدی بھائی اور بہن پاکستانی نہیں ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کی ایک کنسنسس جو ہے سب سیاسی جماعتوں کے بیچ، پارلیمنٹ میں باہر بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے مزید سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک کنسنسس ہی بن چکا ہے کہ ان کی حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا. ہماری ریاست اگر کہتی ہے کہ احمدیز نان مسلمز ہیں تو وہ ریلیجس مائنورٹیز ریاست تسلیم کرتی ہے کہ وہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں. آپ دیکھیے جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی اور وائلیشنز احمدیز کے خلاف ہوتی ہے کسی اور ریلیجس مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہوتی اس ملک میں، چاہے وہ مارنا ہو، لنچنگ ہو، ان کی پلیسز آف ورشپ، ان کے گریو یارڈز، ان کی جو رہنے کے ایریاز ہیں وہاں پہ اٹیکس ہو، موب اٹیکس ہو، ڈسکریمنیشن ہو، ہراسمنٹ ہو. یہ جس طرح آپ احمدیز کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اور مائنورٹیز کے ساتھ نہیں دیکھتے. تو اس پہ ہماری پارلیمنٹ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ آپ ریلیجس مائنورٹیز کی ایک کمیشن بنا رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات کر دی کہ نہیں احمدیز جو ہیں وہ کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں، اور ان پہ مزید آپ نے کرٹیسزم شروع کر دیا. آلریڈی ایک ولنریبل کمیونٹی کو مزید آپ نے ولنریبل بنا دیا. تو لینا، پاکستان میں جو احمدیز رہتے ہیں وہ ہمارے ہی سٹیزنز ہیں، ریاست نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، لیکن جو ہمارے پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتیں دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے وہ احمدیز کو ہر مسئلے کا جڑ وہ سمجھتے ہیں اور سم ہاؤ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان سٹیزنز کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. تو یہ بہت میرے لیے افسوسناک بات ہے کہ ریلیجس مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے، نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے ایک ولنریبل طبقے کو مزید ولنریبل بنا دیا اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی. اور جہاں اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح، وہاں ایک پہلو اس پورے معاملے کا قانون سازی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہماری تجارت کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ایک بڑا اہم ریکوائرمنٹ، اور اس کی کیونکہ رینیول کی ڈیٹس آنے والی ہیں تو اس سلسلے میں بھی بڑی دیرینہ مطالبہ تھا ایک کمیشن قائم کیا جائے. تو حکومت کا اس وقت یہ بل لانے کا، کمیشن قائم کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. باقاعدہ باضابطہ شروع کرتے ہیں آغاز. آج ایک ایسی لیجسلیشن ہوئی ہے جسے طاقت کے زور پہ منظور تو کروا لیا گیا، لیکن خود حکومتی ارکان، متعدد حکومتی ارکان نہ صرف ایوان چھوڑ کے چلے گئے بلکہ انہوں نے بربلا اس کی مخالفت بھی کی فلور آف دی ہاؤس. تو یہ کیا قانون تھا اور مسئلہ کیا تھا؟ صرف مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک لیجسلیشن ہے اقلیتوں کے بارے میں، یعنی کہ نان مسلم پاکستانیوں کے بارے میں ایک کمیشن بننا تھا. یہ معاملہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے دور سے، جب وہ چیف جسٹس تھے سال 2014 میں، آپ کو یاد ہے وہ بنے تھے غالباً، ان کی ایک ججمنٹ تھی جسٹس تصدق حسین جیلانی کی، اس کے اوپر ایک کمیشن بننا تھا. اور کانسیپٹ کیا تھا؟ کانسیپٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم اقلیتوں کے بارے میں یا نان مسلم پاکستانیوں کے بارے میں جو بھی کمیشن بناتے ہیں اس کا سربراہ بھی ایک مسلمان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اصل مسئلہ ہے وہ سامنے نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے، ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. تو حکومت نے کافی غور خوض کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں
ایک کمیشن بنانا تھا. اس کمیشن کو بنا کر اس کی قانون سازی ایوان صدر کو بھیجی گئی، لیکن بعض جو مذہبی طبقات ہیں انہوں نے تنقید کی کہ اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا احمدی کمیونٹی کو. ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیسے فائدہ حاصل ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے فائدہ حاصل ہو جائے گا. اس کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا، کیونکہ مذہبی معاملات سے اجتناب کرتی ہیں جو حکومتیں ہیں. ابھی اس معاملے کو حل کر لیا گیا اور معاملہ پارلیمنٹ کے اندر آیا، تو پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی معاملے کو چھیڑا کہ جی جو احمدی کمیونٹی ہے یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتی، اور جب بھٹو صاحب نے احمدی کمیونٹی کو کافر قرار دیا تھا یا غیر مسلم قرار دیا تھا، تو ان کے بعض اراکین کو پنجاب اسمبلی میں غالباً کچھ سیٹیں دے دی تھی، جس کے اوپر جماعت احمدیہ نے کہا تھا کہ جی وہ سیٹیں جنہوں نے قبول کی ہیں وہ ان کا اپنا اقدام ہے. تو جو احمدی کمیونٹی ہے اس کے اوپر تنقید کر رہی تھی. آج جو جماعتیں ہیں حکومتی اتحاد میں شامل جو پٹیل ہیں، قادر پٹیل، انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں احمدی کمیونٹی کو آپ نے غیر مسلم قرار دیا تو یہ کام بھٹو صاحب نے قرار دیا تھا، تو یہ تو ایک داڑھی والے نے نہیں قرار دیا تھا. تو جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کمیشن کا کیا تعلق ہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ. صرف احمدی کمیونٹی کو جوڑ کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے پتہ نہیں کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین کریں اس سارے معاملے میں جو احمدی پاکستانی ہیں اس ملک میں، ان پہ ترس آتا ہے کہ کوئی بندہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہے، اور وہ خود بھی اپنا، آپ کو پتا پنجاب میں تو وہ اپنا انٹروڈکشن بھی نہیں کروا سکتے. ویری سیڈ. اچھا، تو خیر یہ ہم کسی سینسٹیو بات کی طرف نہیں جاتے، لیکن یہ باتیں وہ جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں انفارچونیٹلی، اور ہماری لبرل جماعتیں ہوں یا سو کالڈ مذہبی جماعتیں ہوں، تاثر یہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو بڑے جتنی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس بل کی مخالفت کر رہے تھے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھنونا الزام ہے. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.